علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب الایمان سے حدیث نمبر 9 وہ ہماری زیر بحث ہے، اسی پر ہی آج گفتگو کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان 60 سے زائد شاخیں ہیں، 60 سے زائد کام ہیں، اور حیا بھی ایمان کی اہم کاموں میں سے کام ہے۔ اس حدیث پر بات ہوئی، آج انشاءاللہ حیا کے مفہوم پر بات ہوگی۔ اس حدیث میں صفت حیا کو ایمان کا شعبہ، ایمان کی قسم، ایمان کی شاخ، ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ حیا کیا چیز ہے؟ حیا یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر ایسی خوبی اور صفت موجود ہو جس کی وجہ سے دوسروں کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی عزت کو مجروح کرتا ہو، جو اس کے لائق اور شایان شان نہ ہو۔ ایسی خوبی انسان کے اندر، ایسی صفت کا پایا جانا جو اس کو دوسروں کے سامنے ایسا کام کرنے سے دور رکھے، ہٹا کے رکھے، بچا کے رکھے، جو کام اس کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، اس کی عزت کو داغدار کرتے ہیں، جو اس کے لائق نہیں ہوتے۔ یہ خوبی ایمان کا جز اس لیے ہے، اس لیے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے کہ بہت سارے گناہ جو انسان کرنا چاہتا ہے یا دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان گناہوں کے کرنے کا خیال آتا ہے صرف اس لیے یار کو کیا دیکھ کے کہے گا، ابا جی کیا کہیں گے، بھائی جان دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے، بڑے دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے، استاد جی دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ وہ اس گناہ سے باز رہتا ہے، بچا رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی حیا ان کے اندر یہ خوبی۔ اور آپ جانتے ہیں، میں تھوڑی سی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو لے چلتا ہوں تھوڑا سا پیچھے۔ پہلے باپ کے سامنے بیٹے کا، بیٹی کا اونچی آواز سے بولنا یا ایسے بے ڈھنگے انداز سے چلنا یا بے ڈھنگے انداز سے بات کرنا، یہ نہیں ہوتا تھا۔
ان کو کس چیز نے منع کیا تھا؟ حیا نے ان کو اس چیز سے روکا ہوا تھا۔ اب جس قدر ہم حیا سے دور ہو گئے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی، نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ رہ گیا، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز رہ گئی، کوئی پرواہ نہیں، دیکھا تو پھر کیا ہوا، اس کو پتہ چل جائے یہ ایسا ہے تو پھر کیا ہوا، یعنی گویا کہ اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما یدرک من کلام النبوۃ الاولی، کہ جو سابقہ نبیوں کی بات ہے اس میں سے یہ بات نقل کی جاتی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ حیا نہیں کرتے، حیا اتار دیا، حیا نہیں، پھر جو جی چاہے کرے، پھر جو من مانی ہے کر لے۔ جب حیا نہیں تو پھر کسی چیز کا اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز، گناہ سے بچنے کا کہ یہ دیکھ کے مجھے کیا کہے گا، میں کیا کر رہا ہوں، پھر بے شک وہ ننگا نہائے اور چلے جو مرضی کرے۔ جب حیا ہی نہیں تو جو مرضی کرے۔ یہ پہلے انبیاء کی تعلیمات میں یہ وہاں سے یہ بات چلی آ رہی ہے، ہر نبی کے دور میں تقریباً رہی ہے کہ حیا نہیں تو ایمان نہیں، الحیاء من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حیا نہیں تو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ نے حیا ہی نہیں کیا تو پھر جو جی چاہے کر لے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کسی کام کی وصیت کر دیں، ایسی کوئی بات کہہ دیں جو میں پلے باندھ لوں، ساری زندگی اس پر عمل کروں، وصیت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصی کا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں ان تستحی من اللہ کما تستحی من الرجل الصالح من قومک، آپ اللہ سے اس طرح حیا کر لیں جس طرح اپنے قوم قبیلے کے کسی بڑے عزت والے کا حیا ہوتا ہے، جیسے اس سے حیا کرتے ہیں اللہ سے اس طرح حیا کر لو۔ بڑے آدمی کے سامنے وہ غلط کام نہیں کرتے کہ وہ کیا کہیں گے، تو اللہ رب العزت کا تصور اپنے دل میں بٹھاؤ کہ جو اللہ رب العزت ہر جگہ پر انسان کو دیکھتا ہے، تو پھر اللہ کے سامنے مجھے پتا بھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، حیا نہیں آتی، کل مر کے اس کے سامنے نہیں آنا۔ مجھے یہ علم بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے کہ مرنا بھی برحق ہے، قیامت بھی برپا ہونی برحق ہے، اور اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اور پھر وہ جب یہ سارا کچھ ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے حرام کھائے، غیبت کرے، چغلی کرے، اللہ کی معصیت، اللہ کے رسول کی معصیت، نافرمانی کرے، تو اسے حیا کرنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے حیا کا تصور، اور یہ حیا ایمان کا جز ہے۔ ذرا تھوڑی سی اور آگے بات بڑھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا مخاطب کر کے، استحیوا من اللہ حق الحیا، اور لوگو اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کرنے لگے، انا نستحیی والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ صفت ہمارے اندر پیدا کی ہے، ہم لحاظ رکھتے ہیں اس بات کا، ہم
ہمیں حیا ہے۔ الحمدللہ ایمان کی وہ عمدہ مثالیں تھیں صحابہ کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء حق الاستحیاء حق الحیاء، صحیح پورا حیا یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعا، ان تحفظ الراس وما ہوا، اپنے سر کی حفاظت کر اور جو چیزیں اس کے اندر ہیں، زبان، آنکھ، کان، سر کے اندر ہے نا۔ فرمایا ان تحفظ الراس وما ہوا، ان چیزوں کی حفاظت کر جو آپ کا سر اور اس کے اندر ہیں۔ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا وَعَا، اپنے پیٹ اور پیٹ میں اندر داخل ہونے جو اندر والی چیزیں یا دائیں بائیں والی چیزیں، دل جس سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو پورے جسم کا سردار ہے، اگر دل صحیح تو سب صحیح، یا رزق حلال جو پیٹ میں داخل کرنا ہے، جس کے بغیر جب بھوک لگ جاتی ہے بے قرار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس پیٹ کا اور اس میں اندر برتن کے اندر جو چیز ڈالنی ہے اس کے بارے میں حفاظ کر۔ وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور تیسرا کام یہ ہے اپنی موت اور گل سڑ جانے کو یاد کر۔ میری ہڈیاں گل سڑ جانی ہیں، یہ سر میرا گل سڑ جانا ہے، آج جس بازو پر مجھے قوت ناز ہے یہ نہیں رہنا، اس کو یاد کر۔ فرمایا جس نے یہ کام کیا، یہ تین کام سر میں اور اس کے متعلقات آنکھیں، کان، زبان، سوچ، عقل، ساری چیزوں کو شامل ہے، پیٹ، دل، رزق اور اس کے ساتھ ملی ہوئی باقی چیزیں، اور پھر اپنی دنیا کے میں چھوڑ جانا اور ہمیشہ نہ رہنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر، یہ کام کرے۔ فرمایا جس نے یہ کام کیے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ کام کیے اس نے اللہ سے حیا کیا جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ یعنی پورا حیا اللہ سے کرنے کا معنی یہ ہے آدمی کی سوچ بھی صحیح ہو، آدمی کی نگاہ بھی پاک ہو، آدمی کی زبان بھی محتاط ہو، آدمی کے کان بھی صرف مطلب کی اور مفید بات سنے، آدمی کا دل بھی صحیح ہو، آدمی کا رزق بھی پاک ہو، پھر اس کے ساتھ اسے فکر آخرت بھی ہو، اپنی موت اور گڈھیوں کا گل سڑ جانا بھی اسے یاد ہو کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے، میں نے ہمیشہ اس طرح نہ رہا تھا اور نہ رہنا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وہ تمہیں آخرت یاد کرا دیں گی۔ کس طرح یہ چودھری صاحب تھے، کس طرح یہ سیٹھ صاحب تھے، آج ان کی قبر کے اوپر نام و نشان بھی نہیں مٹا ہوا ہے۔ اور تھوڑا سا اندر چلے جائیں دروازے سے، قبرستان کے دروازے سے ہٹ کر تھوڑا سا اندر چلے جائیں، پھر آپ دیکھیں قبریں گری پڑی، ڈھالے بنے ہوئے، اور ان کے اندر یعنی جاگتا جیتا آدمی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میرا ٹھکانہ ہونا ہے، میں نے یہاں جانا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، یہ حیا، صفت حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ حیا پیدا فرمائے، اور چھوٹے بڑے کی تمیز جو ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہی ہے اس کو ذرا اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پہلے تصور نہیں تھا، ہم کیونکہ دیہاتی آدمی ہیں، دیہاتوں میں کہ اگر بیٹی
اتفاق سے دوپٹہ اتر جائے، اتفاق سے دوپٹہ اتر جائے اور باپ دیکھ لے، وہ وہاں پارا پارا ہو جاتی اور اپنا منہ اس طرح چھپاتی، اپنا منہ چھپاتی، باپ نے دیکھ لیا ہے اس طرح۔ اب کس طرح وہ بیٹی اسی طرح ہی بیٹی ہے، اسی طرح ہی احترام ہے، اب والد کے ساتھ بیٹھتی ہے، نہ والد کو حیا ہے نہ اس کو حیا ہے۔ یہ ہے ہماری موت جس نے ہمیں عورت دیوالیہ کر رہی ہے۔ پلٹو اس چیز کی طرف، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں یہ حیا کی تعلیم دو اور خلاف حیا خود بھی کام نہ کرو۔ جب آپ وہاں بیٹھ کے فوش فلم دیکھ رہے ہیں تو بچوں کو کہیں کہ حیا کرو، تو بچے آپ کا تو حیا نہیں کریں گے۔ ایمان کی بات ہے نا، انصاف کی بات ہے، ترازو تولو، پورا تولو۔ جب ہم خود یہ نہیں کرتے، اپنے اولاد سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ہماری عزت کرے، ہمارا احترام کریں، ہماری فرما برداری کریں؟ جب ہمیں یہ تمیز نہیں تو یہ ان کے ساتھ ان کے بارے میں توقع رکھنی یہ ہماری خام خیالی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں معاشرے سے نکل کر جہاں معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں، وہاں ایمان کو بھی تباہ کرنے والی ہیں۔ شریعتوں نے، نبیوں نے اسی چیز کی تعلیم دی، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائی، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ اکبر، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ویعرف حق عالمنا فلیس منا۔ جو بڑے کی چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، بڑے کی عزت نہیں کرتا، ہمارے عالم کا قدر نہیں پہچانتا، وہ ہمیں سے ہے نہیں۔ صرف یہ بتوں کو توڑنا اور توحید کی دعوت اور نماز اور زکوٰۃ اپنی جگہ پر بڑے اہم ہیں، اسلام کے رکن ہیں، ان کے بغیر تو اسلام ممکن ہی نہیں، لیکن صرف بات وہاں رکتی نہیں۔ الایمان بضع وسبعون شعبہ، یہ تو 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ ایک امام بیہقی رحمہ اللہ گزرے ہیں، عظیم محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب اسی حدیث کی شرح میں لکھی ہے، 7 کے 8 جلدوں میں، الحیاء شعبۃ من الایمان، ان کا نام ہی رکھا ہے شعب الایمان، ایمان کے شعبے میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک عالم تھے مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت فرمائے، چھوٹے چھوٹے کتابیں لکھے تھے، ایک رسالہ اس کا نام ہے ایمان محمدی، ایمان محمدی، ان کا نام محمدیات کے نام سے، جس کتاب کا نام بھی ہوا وہ محمد کو ساتھ اٹیچ کیا، جس میں دونوں نسبتیں، ان کی بھی نسبت اور آقا علیہ السلام کی نسبت دونوں جمع ہو گئیں، تو انہوں نے ایمان محمدی کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، جس میں وہ 70 کے 70 یا 70 سے زائد وہ چیزیں جمع کی جس کو محدثین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبیوں کو، ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اندر صفت حیا کو فروغ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شرنا كله لا إله إلا أنت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمن